السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست عدالتوں کے اندر ہے مسلسل، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ عدالتیں سیاست کو باہر نکلنے ہی نہیں دے رہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو طلب کر لیا گیا ہے عدالت میں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب روزانہ کہیں نہ کہیں سے جا کر ضمانت لے لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر جو ہے وہ چیم گوئیاں چل رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ایک بڑا اجلاس بھی ہوا ہے، وہ معاملہ بھی ظاہر ہے عدالت کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ جو سیاست کا وہ ہے ہی یہی کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو تو یہ صرف ہدایت کی ہے کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یعنی الیکشن کمیشن جب تاریخ دے دے، صدر کے ساتھ مشاورت، گورنر KPK کے ساتھ مشاورت کے بعد جب الیکشن کمیشن تاریخ دے دیتی ہے تو اس کے بعد حکومتی ادارے، چاہے وفاق ہو چاہے صوبے ہوں، وہ ادارے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کریں گے۔ وہ تعاون ظاہر کرنا ہوتا ہے اداروں نے، اور الیکشن کمیشن جب انتخابات ہونے جا رہے ہوں تو سارا سسٹم آٹومیٹیکلی الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کڑوا کڑوا ہپ اپ، میٹھا میٹھا ہپ اپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، الٹا ہو رہا تھا۔ میٹھا میٹھا ہپ اپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ہماری عدالتوں میں اگر الیکشن کمیشن کسی ایک افسر کا تبادلہ کر دیتا ہے نگران حکومت کی درخواست پر، تو سپریم کورٹ اس تبادلے کو کالعدم قرار دے کر اس افسر کو بحال کر دیتی ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ جی ادارے جو ہیں، حکومتیں، نگران حکومت یا وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو کر انتخابات میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہیں۔ مطلب کتنا بڑا تضاد ہے۔ مسلسل ایک نئے بحرانوں کو جنم لیا جا رہا ہے، سیاست کو عدالتوں میں گھسیٹ کر، سیاست کو عدالتوں میں گھسیٹ کر مسلسل۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آرڈر ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ سارے ادارے تعاون کریں۔ الیکشن کمیشن تبادلہ کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تبادلے کیوں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے تضاد، بڑے معاملات ہیں۔ تو بہرحال اب جو اصل چیز ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرے گا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان ہے کیا۔ وہ جو نقطہ میں نے اٹھایا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں، وہ اب مسلسل بحث میں ہے۔ وہ بات ہر بندہ ظاہر ہے جس نے فیصلہ سنا ہے، جو تھوڑا بہت فیصلوں کے، کیونکہ فیصلے قانونی ہوں لیکن سیاسی ایشو کے اوپر کوئی فیصلہ ہے تو اس فیصلے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں، سیاست پر ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوگا سپریم کورٹ کے اپنا فیصلے کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ کو التوا درکار ہو تو مشاورت کے ساتھ آپ التوا بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو سیدھا سیدھا ہے کہ جی وہ اپنا روزے آ رہے ہیں، ماہ رمضان آ رہا ہے، صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی تھی وہ تو روزوں کے درمیان کی ہوتی ہے، 9 اپریل کی، تو اس دوران تو انتخابات نہیں ہو سکتے۔ عید الفطر کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن تب تک جو معاملہ ہے اس کا مردم شماری کا ڈیجیٹل، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوگا۔ تو جب ڈیجیٹل مردم شماری ہو جائے تو کیا اس کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک نیا قانونی نقطہ آ جائے گا۔ اور پھر یہ نقطہ کہ ڈیجیٹل مردم شماری، جو نئی مردم شماری یعنی ظاہر شمار کیا جائے گا کہ جی پنجاب میں 12 کروڑ پچھلی مردم شماری کے مطابق آبادی ہے، میرا خیال ہے 2017 کی جو متنازع مردم شماری تھی۔ تو اب جو نئی مردم شماری ہونے جائے گی، اگر پنجاب 15 کروڑ ہو جاتا ہے، 16 کروڑ ہو جاتا ہے، اتنا تو ہو ہی گیا ہوگا بھائی، 2-3 کروڑ تو لوگ بڑھ ہی گئے ہوں گے۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا، ان کی آبادی کوئی 50-60 لاکھ یا 1 کروڑ بڑھ گئی ہو، تو پھر کیا نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوں گے یا پرانی مردم شماری کے مطابق؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ اگر نئی مردم شماری کے مطابق ہوتے انتخابات تو پھر اپنا جانا پڑے گا حلقہ بندیوں میں، سیٹیں بڑھیں گی، کم ہوں گی، کسی ضلع کی آبادی بڑھی، کسی ضلع کی کم ہوئی، تو وہ ایک الگ سے ہوگا، یا کم از کم سیٹیں اگر یہی بھی رہیں تو پھر جو ہے ہوتا ڈی لمیٹیشن ہوگی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو پھر انتخابات کیسے عید الفطر کے بعد بھی کیسے ممکن ہوں گے؟ تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو اجلاس کیا، اس اجلاس میں یہ ساری چیزیں زیر بحث رہیں، اور پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر مملکت کو خط تو لکھا جائے گا، مگر باقی چیزیں ان کی جو لا ڈویژن ہے، لا ونگ ہے الیکشن کمیشن کی، انہوں نے بریفنگ دی، تو باقی چیزیں طے نہیں ہو سکی، تو کل
11 بجے دوبارہ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق کل 11 بجے دوبارہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جائیں گی، اور ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ساری چیزیں دوبارہ سامنے لا کر بتا دے کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کی وجہ سے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ مردم شماری کا فیصلہ کہ جی نئی مردم شماری کے مطابق اگلے انتخابات ہوں گے، یہ کسی ایسے ادارے کا نہیں تھا، آئینی ادارے اپنا مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ تھا، اور اب مشترکہ مفادات کونسل اس وقت تو فنکشنل ہے نہیں، کیونکہ 2 صوبوں میں تو حکومت ہے نہیں، تو جب 2 صوبوں میں حکومت نہیں ہے، 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نہیں ہیں، تو مشترکہ مفادات کونسل تو بیٹھ نہیں سکتی۔ تو مشترکہ مفادات کونسل کا جو پرانا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو ختم کیسے کیا جائے گا، ریپیل کیسے کیا جائے گا، تبدیل کیسے کیا جائے گا، ظاہر ہے نہیں ہوگا۔ تو ابھی پلوں کو نیچے سے بہت سا پانی گزرنا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، جس نے ظاہر ہے فیصلے میں خود ایک گنجائش دے دی ہوئی ہے، لیکن اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ کھم ٹھوک کر کھڑے ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ سے بڑی تو ظاہر ہے طاقت بنوانے کے لیے کوئی بڑی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی بڑی عدالت تو نہیں ہے، ادارہ تو پارلیمنٹ ہے، مگر ہماری پارلیمنٹ کو تو مطلب یتیماں دا بحال ہی ہے پارلیمنٹ ساڑی، ہمارے سیاستدان بھی یتیم، پارلیمنٹ بھی یتیم، کوئی ادھر سے آ کے ٹھوکر مار دیتا ہے پارلیمنٹ کو، کوئی ادھر سے آ کے ٹھوکر مار دیتا ہے پارلیمنٹ کو، کبھی پارلیمنٹ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں جرنیل، کبھی پارلیمنٹ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں جج۔ تو پارلیمنٹ تو بیچاری مطلب سپریم ادارہ تو ہے، مگر ایویں آئین تو اس کو سپریم ادارہ مانتا ہے، آئین میں ڈکلیئرڈ ہے سپریم ادارہ، ہم بھی اس کو سپریم ادارہ مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے ادارے ہیں، ایک کے پاس ہتھوڑا ہے، ایک کے پاس بندوق ہے، تو وہ ادارے پارلیمنٹ کی مانتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اگر یہ اس بات پر اس فیصلے پر کہ جی ہم نے دوبارہ تشریح بھی کر لے، اگر فرض کر لیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم انتخابات التوا میں لے کر جا سکتے ہیں، تاخیر کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب یا کوئی بھی چلا جائے گا سپریم کورٹ میں، وہ جا کر کہیں گے جناب جج صاحب، چیف صاحب، یہ تو دیکھیں یہ حشر ہو گیا، ظلم ہو گیا، لٹے گئے، مارے گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب ابھی خوش ہو رہے ہیں، بعد میں روئیں گے، وہ وقت آنا ہے اس فیصلے کی وجہ سے، تو جائیں گے روتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، آنسوؤں کے ساتھ، میں آپ کا لاڈلا، لیکن یہ دیکھیں آپ نے مجھے فیصلہ سنا کر انتخابات کا جو میرا مطالبہ تھا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ سنا دیا تھا، جو آئین کی منشا تھی اس کے مطابق آپ نے فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن سکندر سلطان راجہ فلاں 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 جو عمران خان صاحب ان کو دیتے ہیں القابات، یہ انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون بنا ہوا ہے، یہ فلاں بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے، تو پھر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جائیں گے، اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اب یہ تاریخ ہے، اس تاریخ پر آپ نے انتخابات کروانے ہیں، تو پھر لڑائی بڑھ جائے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب اس طرح کے ڈیڈ لاک بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک ڈیڈ لاک کی سٹیٹ میں بنا ہوا، عمران خان صاحب ملک کو جس بحران پر لے کر جانا چاہ رہے تھے اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، خود کے لیے کچھ نہیں لے سکے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے لیے کوئی کامیابی لے، اپنا مطالبہ کوئی نہیں منوا سکے، عمران خان صاحب نے سبوتاژ کیا، سب کچھ اس میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے انتشار پیدا کیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے تقسیم کیا ہے قوم کو، اس میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو یوں پاڑ کے رکھ دیا، تقسیم کر کے رکھ دیا۔ نظر آ رہا ہے سامنے کہ ایک اپنا ہم خیال ججز کہلاتے ہیں اور دوسرے کہلاتے ہیں جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری عدلیہ نہیں ہے، یہ میرے جج نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، اپنے لیے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ تو جب اگر عمران خان صاحب دوبارہ جاتے ہیں عدالت میں اور عدالت کہتی ہے کہ نہیں جی انتخابات تو ہر صورت ہونے ہیں، فلاں ڈیٹ کو ہونے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت جو ہے یہ جب ختم نہیں ہوگی، ملک آگے بڑھ نہیں رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تیسری قوت جو ہوتی ہے، جس کو فوج کہا جاتا ہے، غیر جمہوری قوت، وہ انٹروین کرتی ہے، وہ مداخلت کرتی ہے، وہ یا سیاستدانوں کو سمجھانے بجھانے کی اگر نیت ہو تو وہ کرتی ہے، ورنہ پھر خدا جاتی ہے۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے، اگر فوج آج کے ڈیڈ لاک کی اس پوزیشن میں مداخلت کر کے صورتحال بہتر بنائے، یا وہ کہے کہ جی ملک کو بحران سے نکالنا ہے اور ہم آ گئے، تو پھر وہ بحران سے نکال کے سیاستدانوں کے حوالے کیوں کریں گے؟ ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا جرنیلوں کے کہ بھائی تم تو کچھ کرنے کے قابل ہو نہیں، وہ جو ہمیشہ کہتے آئے ہیں تم تو کچھ کرنے کے قابل ہو نہیں، لہٰذا
نکلو ہم چلاتے ہیں، تو پھر وہ ماحول بن رہا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہے۔ یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اگر وہ مارشل عقل کو لگائیں گے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ عدالت کی جو انٹرونشن ہے انتخابات کے معاملے میں، بغیر کسی کلیئر کٹ فیصلہ دیے، اس کے بعد جو بحران، اور یہ بحران بار بار ہمیں یاد دلائیں گے قوم کو کہ بحران عدالت نے خود پیدا کیا ہے 63A کی تشریح کر کے، تحریک عدم اعتماد یا منحرف رکن کے ووٹ کے متعلق آئین کی شق کو معطل کر کے، ختم کر کے، اس سے یہ بحران جو ہے وہ اس فیصلے سے اس بحران نے جنم لیا ہے۔ تو اس بحران کو مزید سنگین کیا جا رہا ہے، مزید شدید کیا جا رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے تو اب کل دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے الیکشن کمیشن، اور جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ میں معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حکومت کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ قومیں تجربے کرتی ہیں بھائی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے اس وقت وفاق میں ایک سیاسی حکومت ہے اور 2 صوبوں میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب رزلٹ نہیں تسلیم کرے گا، نہ کرے، عمران خان صاحب نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ اور پھر یہ کہ جی وفاقی انتخابات بعد میں اور صوبائی 2 صوبوں کے انتخابات پہلے، تو یہ انڈیا میں ہوتا ہے ایسا۔ قومیں نئے تجربے سے سیکھتی ہیں، تو سیکھیں اس تجربے سے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس تجربے سے سیکھیں، آگے نکلیں، بڑھیں۔ مگر ظاہر ہے یہاں پر حکومت بھی غلط ہے، حکومت بھی غلطی کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں، سیاسی غلطیاں، اس سے پھر وہ جو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جی سارا کچھ ہمیں کرنا آتا ہے، سارا کچھ، روڈ بنانا بھی ہمیں آتے ہیں جناب، مطلب اپنا کیا ہوتا ہے وہ سیمنٹ بھی بنانا ہمیں آتا ہے، چینی بھی بنانا ہمیں آتی ہے، گوشت بھی بیچنا ہمیں آتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنانا ہمیں آتی ہیں، تو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ آنے کو اگر ان کو اس طرح کے جواز دیے گئے تو وہ آ سکتے ہیں۔ اس طرح کا کچھ ماحول جو ہے وہ اسلام آباد میں چم گئی ہیں کہ یار کہیں اس طرف نہ چل پڑے معاملہ۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے، تو الیکشن کمیشن کل دیکھتے ہیں اس معاملے پر کدھر جاتا ہے، کیا الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری چیز، مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی تھی سرگودا میں کچھ دن پہلے، اس میں انہوں نے 5 کے ٹولے کی تصویریں دکھائی تھیں، اور اس میں انہوں نے پھر حاضر سروس جج صاحبان جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے نام لیے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ انہوں نے کہا تھا ایماندار جج چاہیے ہمیں، عمراندار ججز نہیں۔ پھر 5 کے ٹولے میں سابق چیف جسٹس تھے، اپنا وہ تھے فیض حمید صاحب تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید کے چیلے چاٹے آج بھی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر سکھر میں ایک صاحب ہیں تحریک انصاف کے ضلعی صدر ہیں ظہیر بابر صاحب، انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں۔ جج صاحب نے جو ہے وہ FIA کے سائبر کرائم کے ڈائریکٹر اور SSP سکھر ان کو طلب کر لیا ہے، مریم نواز کو بھی طلب کر لیا ہے 10 مارچ کے لیے۔ الزام یہ لگایا گیا ان کے اوپر، مریم نواز کے اوپر، کہ انہوں نے اداروں کے خلاف تقریر کی ہے اور لوگوں کو اکسانے کی، انہوں نے جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کی ہے، بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اداروں کے خلاف، اور وہ تصویریں وغیرہ چلائی ہیں۔ تو مجھے تو خیر میں حیران ہوں، مطلب ہم یہ تو بات کہہ سکتے ہیں کہ سکھر میں، سرگودا اور سکھر شاید سین کا سیگا، اور تو سکھر میں جا کر درخواست ہوئی ہے۔ اسی طرح کے مقدمات پر پوری کی پوری تحریک انصاف چلا رہی ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے مقدمات کیسے درج ہو سکتے ہیں۔ وہی تحریک انصاف جو ہے مریم نواز کے اوپر جا کر مقدمات درج کرنے لگی ہے، مریم کو طلب کر لیا گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں، امیجن کر رہا ہوں، گو کہ سندھ میں مریم نواز صاحبہ کے یا مسلم لیگ نون کے پاس اتنی بڑی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ مریم نواز صاحبہ سکھر جانے کے لیے بڑا سا جلوس لے کر لاہور سے چل پڑے، اب تو موٹر وے بن گیا ہوا ہے، چلے لاہور سے نہیں جاتی، وہاں کہتی ہیں کہ جی میں پہنچ رہی ہوں، رحیم یار خان صادق آباد والے، باورپور والے وہاں پہنچیں، تو وہاں بڑے سے جلوس پہنچ جائیں، اور اندر کھاتے پیپلز پارٹی کو کہہ دے کہ جی ہمیں بندے دو۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نا شرجیل انعام میمن نے کہ عمران خان صاحب 1000-2000 بندے اکٹھے کر کے بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے، مافیا کے سٹائل میں عدالتوں میں پیشیاں دے رہا ہے، تو عمران خان صاحب اگر اتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہے تو ہم تو 10-15 ہزار بندے اکٹھے کر لیں گے، تو پھر کیا ہم بھی اکٹھے کر کے آ جائیں عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں، پھر ریلیف لے لیں؟ تو ہو سکتا ہے مطلب مریم نواز کو کل کو سندھ حکومت کہہ دے، پیپلز پارٹی کہہ دے آ جاؤ
ہم آپ کو بندے دے دیتے ہیں، جاؤ عدالت میں جلوس لے کر جاؤ۔ تو اصل چیز جو ہے، میں بار بار گزارش یہ کر رہا ہوں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، کہ سیاست کو عدالتوں سے باہر ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو ایسے مقدمات کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں تقریر ہوئی ہے ان کی وہاں پر سرگودا میں، وہاں کو جا کر مقدمہ کر لیں، سکھر میں۔ ظاہر ہے مریم نواز کو پہلا نوٹس ہے تو ان کا کوئی وکیل شکیل جائے گا۔ اگر عمران خان صاحب کو بار بار نوٹسز پر عدالتیں کچھ نہیں کہتی، مریم نواز صاحبہ کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، فرح گوگی صاحبہ والا۔ ان کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے فرح گوگی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کریں گے اور وارنٹ جاری کیے جائیں گے، لیکن جو میں نے عدالتوں کے اوپر حملے کی بات کی ہے اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ جو عمران خان نے اسلام آباد میں مسلح لوگ لا کر عدالت پر حملے کیے، اس پر عدالتوں پر حملے کیے، اس پر ان کو گرفتار کریں اس جرم میں۔ اب اگلے ولاگ میں، کل صبح کے ولاگ میں، عمران خان صاحب کا جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے وہ، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات، اور بہت کچھ چل رہا ہے، اس پر بات ہوگی، کیونکہ امریکی سازش کا بیانیہ جو عمران خان صاحب کا ہے اس کی تو خود نفی کرتے پھر رہے ہیں۔ بڑی بڑی ملاقاتیں امریکی نمائندگان کے ساتھ عمران خان صاحب نے کی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا صدر بنانے کا، وہ پرویز الہی صاحب یاد کرانے گئے تھے، اس پر عمران خان صاحب نے ان کو کیا کہا وہ کل صبح کے ولاگ میں گزارش کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔